إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على الباب فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داود وصححه الالبانی۔ سامعین محترم، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ امت تمام انبیاء کی امت سے افضل ہے اور ہمارا پیارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ صرف اس عظیم امت کے ساتھ جوڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اس عظیم نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی اتباع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میری پیروی کرو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو، فرمان برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یوں تو دعویٰ بہت کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا دعویٰ ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس کی عشق کا معیار اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمیں وہ مسجد میں نہیں دیکھتے، جب وہ ناچ گانوں کے مجلس میں دیکھتا ہے، جب وہ صدقہ خیرات سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، جب وہ گالی گلوچ میں آگے نکلتے ہیں، تو ہمیں اس کے عشق کا معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اصل عشق کا معیار صحابہ اکرام ہے، جن کا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ نہیں ہے، ان کا عمل ہے۔ یہ ایک عظیم معیار ہے، ایک بہترین معیار ہے، جس کی دلیل سنن ابی داؤد کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر چڑھے، جمعہ کا دن تھا، اچانک کہہ دیا اجلسو، بیٹھو۔ فسمع ذلك ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، جبکہ وہ مسجد کے اندر نہیں تھا، مسجد کے باہر تھا، دروازے کے پاس تھا۔ فجلس علی الباب، وہ دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود، اندر آ جاؤ اے عبداللہ بن مسعود۔ یہ محبت کا معیار ہے، ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ہمارا دعویٰ ہے صرف میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو خود اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اللہ کے پیارے نبی کا عاشق ہوں، لیکن کبھی مسجد میں نہیں دیکھتے۔ اگر یہی عشق کا معیار ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعنت کا مستحق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندہ اور مشرک کافر کے درمیان فرق تو یہی نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اس کا دعویٰ صرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اعمال کا حساب لیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پورے صراط سے گزارے جائیں گے۔ تو جب تک عمل نہیں ہوگا، اور جہاں جہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان کا ذکر کیا، عمل صالح کا ساتھ آیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو یہ تو ضروری ہے، صرف ایمان لانے سے وہ نجات تو نہیں ملتی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یہ 5 کے 5 ارکان عمل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی اور کون کون سی مثال ہم آپ کو پیش کروں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آتی ہے تو وہ لبیک کہہ دیتے ہیں، پھر وہ نہ کیوں، ہمارے مولوی صاحب نہیں فرماتا ہے، ہمارے مسجد میں اس طرح نہیں ہوتا ہے،
ہمارا مفتی نہیں کہتا ہے، ہمارا امام نہیں کہتا ہے، ہمارا ان سے قطع نظر یہ نہیں کہتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ اکرام ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، جب ایک صحابی رسول اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے بنو سلمہ میں گیا، دیار بنو سلمہ میں، تو ادھر لوگ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا اللہ کے پیارے نبی تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تحویل قبلہ ہوا ہے، تو وہ لوگ نماز کے اندر ہی تحویل ہو جاتے ہیں، اپنے قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ محبت، یہ اتباع اور فرمان برداری کا معیار ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی کی بات آئی، اپنی ساری باتوں کو پیچھے رکھ دینا، یہ عاشق رسول کا کام ہے۔ سارے لوگوں نے اپنے قبلہ نماز کے اندر ہی تحویل کیا۔ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے مدینے میں، اور مسجد قباء میں بھی اس طرح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔